السلام علیکم، میں جنید کمال حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا وہی چیپٹر تو ہمارا وہی رہے گا، چیپٹر نمبر 2، مسلم معاشرے کا سوال، اور اس میں لیکچر جو ہے ہمارا برطانوی راج کا قیام بر صغیر میں، اس موضوع پر رہے گا۔ برطانوی راج ہندوستان کے اندر مسلسل توسیع پاتا رہا۔ بنگال سے یہ شروع ہوا، اور بنگال کے اندر جنگ پلاسی یعنی 1757 میں جو جنگ ہوئی سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کے درمیان، اس جنگ سے اس کا آغاز ہوا۔ سراج الدولہ بنگال کے حکمران تھے، اور جن سے ہندو شدید تعصب کرتے تھے، اور ان ہندوؤں کی سازش اور انگریزوں کے مل جانے کی وجہ سے سراج الدولہ کے اوپر ایک کڑا وقت آیا، اور بالآخر جنگ پلاسی ہوئی، اور اس پلاسی کے میدان میں لارڈ کلائیو اور سراج الدولہ دونوں کا سامنا ہوا۔ چونکہ جنگی تکنیک میں برٹش گورنمنٹ ان ہندوستانیوں سے کافی آگے تھی، اور فنون حرب کی وجہ سے انہوں نے جنگ پلاسی کا میدان مار لیا۔ سراج الدولہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، جن کو اسی وقت مار دیا گیا، اور بنگال کے اندر قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح بنگال پہ قبضے کے بعد یہ میسور کی طرف آئے۔ میسور میں اس وقت سلطان حیدر علی کی حکومت تھی، اور سلطان حیدر علی جو ہے ایک بہادر اور قابل اور شجاع قسم کے انسان تھے۔ شروع میں انگریزوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے اس حملے کا بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور بالآخر انگریزوں کو جگہ جگہ شکست ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان، جو کہ 1782 میں ان کو ایک چھوٹی سی عمر میں وہ سرنگا پٹم کے اور میسور کے حکمران بن گئے، اور انگریزوں نے ان کے خلاف بھی جنگ شروع کی۔ اب یہ جو جنگوں کا سلسلہ تھا، اس میں ٹیپو سلطان کے بہت سارے امراء، انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف ہی سازشیں کرنا شروع کی، اور بالآخر سرنگا پٹم کے میدان میں ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہو گئے، اور اس شہادت کے بعد میسور کے اوپر قبضہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ انگریز اپنے ریاستوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا۔ سندھ پر قبضہ ہوا 1843 میں۔ سندھ کے اندر جو ہے انہوں نے مکمل طور پر قبضہ کیا۔ سندھ کے حکمران ان کے سامنے ٹک نہ سکے، مقابلہ نہ کر سکے، اور مختلف قسم کے معاہدے کے اندر جھگڑ کے بالآخر انہوں نے سندھ پہ قبضہ کر لیا۔ سکھوں کی حکومت پنجاب میں موجود تھی۔ ان سکھوں کے ساتھ بہت ساری ساز بازی کرنے کے بعد اور بہت سارے معاہدے کرنے کے بعد بالآخر انگریز نے سکھوں سے بھی پنجاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے سکھوں کے ہاتھوں سے قبضہ کر لیا، اب ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب دیسی ریاستیں موجود تھی، جیسا جھانسی ہے، جھانسی کے ساتھ ساتھ ناگپور ہے اور اودھ ہے۔ ان کے اوپر انگریز نے قبضہ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ نکالا۔ انہوں نے ایک قانون نکالا جس کو ڈاکٹرائن آف لیپس کہتے ہیں، نظریہ الحاق۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ جن حکمرانوں کے ولی عہد اگر ان سے ان کا خونی رشتہ ہے تو ان ریاستوں پر انگریز حکومت نہیں کرے گی، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے اوپر قبضہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ان کا خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ ان ریاستوں پر بالآخر انگریز جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی۔ یہ زبردستی کا قبضہ تھا۔ بہرحال جھانسی کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا۔ جھانسی کی رانی جو ہے ان کے خلاف میدان جنگ میں اتری، لکشمی بائی، اور وہ کافی دیر تک، کئی مہینوں تک انہوں نے اس کو انگیج رکھا، لیکن بالآخر اس کو شکست ہوئی۔ اسی طرح ناگپور جو ہے نانا صاحب کے ہاتھ سے جو ہے ناگپور نکل گیا۔
اور بالآخر واجد علی شاہ کے اوپر مختلف الزامات لگا کر برطانیہ میں ہی ان کو قید کیا، اور اس طریقے سے عود بھی قبضہ ہو گیا، اور بالآخر 1857 تک انہوں نے ہندوستان کا جو پایا تخت تھا دہلی، اس کے اوپر بھی قبضہ کیا۔ اس کے کیا اسباب ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔